بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر کی آیات کے تحت میں جو مسئلہ باغ فدق کو مختلف جہتوں اور مختلف پہلوؤں سے بیان کیا جا رہا ہے، اب اس پر ایک اور چیز کہ جو روافض نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اور الزام لگایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت نہ دے کر میراث کے احکام جو قرآن میں نازل ہوئے ان کی مخالفت کی، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک، جبکہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اس سے پاک، اور کل ہم اس سے ان کی کتابوں سے بڑا واضح بیان کر چکے ہیں کہ ان کی اپنی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء کی میراث علم ہوتی ہے، مال دولت میراث نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے جو روایت بیان کی کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، یہ وراثت جو ہے وہ مال دولت کی وراثت ہے، اور اس روایت کی بنا پر جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے ترکہ سے وراثت نہیں دی۔ اس پر ملا باقر مجلسی نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ روایت قرآن کی ان آیت کے خلاف کی کہ قرآن تو وراثت بیان کر رہا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق نے وراثت ہی نہیں لی، تو جن میں وراثت کے عام احکام بیان کیے گئے، تو اس وجہ سے اس روایت کو رد کیا جائے گا، نہیں مانا جائے گا، اور یہ خبر واحد اور ظنی ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور خبر واحد قرآن کے احکام کے عموم کی ناسخ نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ روایت، یہ حدیث خبر واحد اور ظنی نہیں تھی، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے براہ راست یہ حدیث سنی تھی، اور ان کے لیے حدیث اسی طرح قطعی تھی جیسا کہ احکام کی میراث کی آیات قطعی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی بات تو یہ۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے، اس پر دیگر بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو مزید آسان کریں کہ اگر بالفرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میراث کے احکام کی مخالفت کی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترکہ نہیں دیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو کیوں برقرار رکھا، اور حضرت فاطمہ کی اولاد کو اس کا وارث کیوں نہیں بنایا؟ تو اس سے بالکل صاف واضح پتہ چل گیا، جیسے ہم نے پہلے بھی اس کو دلائل سے واضح کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو اسی لیے اولاد فاطمہ کو اس کا وارث نہیں بنایا کیونکہ یہ وراثت تھی ہی نہیں، بلکہ یہ وقف تھا، اور وقف میں وراثت نہیں ہوتی۔ اب ایک اور اعتراض کیا ملا باقر مجلسی نے کہ نبوت کیا اپنی اولاد کو میراث سے محروم کرنے کا سبب کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی نبوت اپنی اولاد کو میراث سے محروم کرنے کا سبب کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی جو نبی ہوتا ہے اس کی اولاد وراثت سے محروم ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عمدۃ القاری شرح بخاری کی جلد نمبر 15 میں اس کا جواب دیا، اور اس کے 3 وجہ لکھی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص ان کے متعلق یہ بدگمانی نہ کرے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے مال جمع کیا، اور نبوت کا دعویٰ، اشاعت دین کی سعی، تمام جتنی بھی کوششیں ہیں یہ مال کے لیے تھی، یعنی جتنی بھی نبیوں نے اتنی مشکلات برداشت کی، یہ کوششیں کی، یہ مال کے لیے تھی، کوئی آدمی اس بدگمانی کا شکار نہ ہو جائے، اسی لیے نبیوں کی وراثت یہ مال نہیں ہوتی، پہلی وجہ۔ اسی طرح سے یہ جواب بھی ہے ملا باقر مجلسی یعنی ان تمام روافض کو، اور یہ وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ انبیاء کی وراثت کیوں نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک اور وجہ یہ ہے، ایک قول یہ ہے
کہ کہیں ان کے جو قرابت دار ہیں، انسان ہے بشری تقاضے کے مطابق، ان کی موت کی انبیاء علیہ السلام کے وصال کی موت کی تمنا نہ کرنے لگے اور ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں. یعنی یہ انبیاء کے پاس اتنا مال، اتنا دولت ہے، لہٰذا یہ اللہ ان کو اپنی طرف بلا لے، یہ اللہ کو پیارے ہو جائے اور یہ مال ہمیں مل جائے. تو قریبی لوگ یہ تمنا نہ کرنے لگے جس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے. اس وجہ سے بھی انبیاء کی وراثت مال وغیرہ یہ نہیں ہوتی. ایک اور بڑی خوبصورت اور زبردست وجہ یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی تمام تر امت کے لیے باپ کی طرح ہوتے ہیں اور ان کی تمام امت ان کے لیے اولاد کی طرح ہوتی ہے. اس لیے ان کا تمام مال ان کی تمام اولاد کے لیے صدقہ کر دیا جاتا ہے. اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ بعد میں ان سب میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. ان تین وجہوں کو بیان کیا. اسی طرح سے اس نے ایک اور الزام لگایا، کیونکہ گستاخ ہوتا، اس بدبخت نے ایک اور یہ الزام لگایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ذاتی مفاد کے لیے اس حدیث مبارکہ کو گھڑا اور خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے حدیث لا نورث کو بیان کیا، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. تو حدیث کو موضوع قرار دینے کے لیے اس نے لکھا ملا باقر مجلسی نے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو وجہ سے اس کو بیان کیا جس کی وجہ سے ان پر یہ بات آتی ہے. پہلی یہ کہ وہ اس مال میں اپنی مرضی سے اختیار حاصل کرنا چاہتے تھے اور تصرف کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ حدیث گھڑ لی، نعوذ باللہ. دوسری وجہ اس نے یہ بیان کی کہ وہ اہل بیت کو کمزور کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان سے خلافت میں اہل بیت حضرت ابوبکر سے لڑائی مناقشہ نہ کر سکیں. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں وجہ تمہاری باطل ہیں، بالکل جھوٹ ہیں، اور اس کی بطلان کی، باطل ہونے کی اور بیکار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پر تہمت تب ہوتی کہ جب اس مال میں سے وہ کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرتے یا اپنی ذات یا اپنے اقارب پر اس مال کو خرچ کرتے. حالانکہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال سے وہ مال کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، نہ اٹھایا، بلکہ بیت المال سے بھی کوئی نفع نہیں اٹھایا، جو کہ مسلمانوں کا اجتماعی فنڈ ہوتا ہے کہ جس سے خلیفہ کو وہ باقاعدہ دیا جاتا ہے کہ جو آج بھی سلسلہ موجود ہے. لیکن انہوں نے بیت المال سے بھی کوئی نفع حاصل نہیں کیا، جو کہ ایک معمولی وظیفہ وہ لیتے تھے. موت سے پہلے ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ وہ اس کو بیت المال میں حضرت ابوبکر صدیق نے وہ جو لیا بھی تھا، جبکہ ان کی سیرت مبارکہ میں ہے کہ آپ نے کپڑے اپنے وہ کندھے پر اٹھا کر اور بازار میں بیچنے لگے تو حضرت عمر اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہما انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے معاملات کے لیے آپ کو چنا گیا ہے تو آپ ان کو درست فرمائے. تو فرمائے کہ بچوں کا پیٹ ہم کیسے پالیں گے. تو لہٰذا پھر آپ نے کہا کہ پھر وہ باقاعدہ ان کے لیے مقرر کیا گیا وظیفہ. ان کی تو یہ شان تھی، وہ ایک درہم دینار اور ایک روپیہ ٹکا کہہ دیں اس کو لینے کے بھی روا نہیں تھے، اس کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے، جبکہ محنت مزدوری کر کے وہ خلافت یعنی مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام قیامت تک آنے والے مسلم حکمرانوں کو بھی یہ سبق دیا ہے کہ یہ کھانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ امت کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، درست کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ نبوی طریقے پر تھے. وہ موت سے پہلے انہوں نے جو اگر وظیفہ ان کے لیے مقرر بھی کیا گیا تھا وہ بھی انہوں نے بیت المال میں واپس کر دیا. لہٰذا ان کی یہ وجہ بالکل باطل اور بیکار اور تہمت اور جھوٹ اور الزام ثابت ہوئی. اور فتح کے اموال میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہیں کیا، بلکہ وہی تصرف کیا جو تصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور وہ قرآن کی آیت اور اللہ کے حکم کے مطابق تھا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے یہ حدیث صرف حضرت ابوبکر صدیق سے مروی نہیں ہے بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سمیت متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، جیسا کہ انشاءاللہ ان قریب اس کو تھوڑا سا بیان بھی کیا جائے گا. دوسری باطل ہونے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کا منشا اپنی خلافت کو مستحکم کرنا ہوتا تو ان کو چاہیے تھا کہ فضل حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیتے تاکہ ان کو اہل بیت کی ہمدردی اور تعاون حاصل ہوتا.
اور ان کے خلاف اہل بیت کوئی محاذ نہ بنتا. یہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لہٰذا یہ باتیں کہہ کے ان کے مزاج کے مطابق ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ورنہ یہ باتیں کرنے کا کس مسلمان کا دل کرتا. تو نہ کوئی فریق ہوتا اور عام لوگ بھی خوش ہوتے اس کے برخلاف جب عام لوگوں کا میلان اہل بیت کی طرف تھا اور پھر انہوں نے حضرت فاطمہ کا حق ان کو نہیں دیا بقول ان کے روافض کے، تو اہل بیت بھی ناراض ہو کر ایک فریق بن گئے اور لوگوں کی ایک جماعت بھی ان سے کٹ گئی. لہٰذا ملا باقر مجلسی کا یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اہل بیت کو اس لیے فتح نہیں دیا، یہ بالکل تاکہ وہ خلافت میں مناقشہ نہ کر سکیں، بالکل اس کے الٹ اور برعکس ہے، کیونکہ خلافت میں مناقشے سے بچنے کے لیے تو انہوں چاہیے تھا کہ سیاسی رشوت کے طور پر ان کو فتح دے کر اہل بیت کو اپنے ساتھ ملا لیتے، اور فتح کا نہ دینا تو خلافت میں مناقشہ اور ناراضگی کا سبب ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بے نفس اور نیک لوگ تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ میراث بھی نیک نیتی پر مبنی تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کا فتح نہ دینا بھی رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے تھا، اور خلافت کو کمزور یا مستحکم کرنا کسی فریق کا بھی مطمع نظر نہ تھا. انہوں نے اہل بیت نے، جناب سیدہ زہرا نے پھر دوبارہ اس کا مطالبہ نہیں کیا، اہل بیت نے اس کا مطالبہ نہیں کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے آل فاطمہ کو وہ نہیں دیا. ان بدبختوں کو 1300 سال سے 1200 سال سے 1000 سال سے پتہ نہیں کیا درد ہے کہ یہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان جو ہے وہ لڑائیوں کو ویسے ہی اپنی طرف جھوٹ الزام تہمت بازی کر کے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں دیا تو وہ نہیں دیا، جبکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور جناب حضرت فاطمہ کو حدیث پر کیا مطلع نہیں کیا تھا. اس نے یہ کہا کہ دیکھیں جی یہ حدیث درست نہیں ہے. اس نے تیسری دلیل اس پر یہ کہی کہ اگر یہ حدیث درست ہوتی تو حضرت علی اور جناب حضرت فاطمہ کو پتہ ہوتا. تو اس پر تو ہم کلام کر چکے ہیں کہ ان کو معلوم تھی، صرف اجتہاد کا مسئلہ تھا، کیونکہ وہ عالم لوگ تھے، علم کے سمندر تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق اس حدیث کو عموم پر رکھتے تھے، اور جناب حضرت علی، جناب حضرت عباس بن عبد المطلب، جناب حضرت سیدہ فاطمہ وہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ اس حدیث کو عموم پر ان میں تخصیص کرتی تھی، یعنی بعض میں وراثت جاری ہوگی، بعض میں جاری نہیں ہوگی، لہذا فتح میں جاری ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو دیا جائے، ہمارے حوالے کیا جائے، تاکہ وہ حضرت ابوبکر سے وراثت کے معاملے میں وہ کہتا ہے کہ نہ جھگڑ دے اور جب آپ نے اس کو اس حدیث پر مطلع نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث نعوذ باللہ من ذالک محض جھوٹ ہے اور افطرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پر حضرت علی اور حضرت عباس کو بھی مطلع کیا تھا. اس کا جواب یہ ہے کیونکہ امام مسلم کی وہ روایت ہم پڑھ چکے تھے کہ حضرت مالک بن اوس سے روایت کیا کہ حضرت عمر نے حضرت عباس اور حضرت علی کو قسم دے کر پوچھا، کیا آپ کو علم ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے؟ تو جناب حضرت عباس اور حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے دونوں نے فرمایا ہاں. اور جب حضرت عباس اور حضرت علی اس حدیث پر مطلع تھے تو یقیناً جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پر مطلع تھی. اور اس حدیث کو امام ابو عبداللہ سے 2 سندوں کے ساتھ شیخ کلینی نے اس کو ذکر کیا. صرف اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، بلکہ امام ابو عبداللہ سے 2 سندوں کے ساتھ شیخ کلینی نے، شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی جو کہ ان کا بہت بڑا امام ہے، اس نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو 2 سندوں کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو یہ حدیث ثابت ہے، وہ اپنی کتابوں سے بیچارے واقف نہیں ہیں یہ حدیث کہاں آئی ہے. یہ حدیث تو بالکل درست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا. نعوذ باللہ صحابہ کرام کیسے اس کو گھڑ سکتے ہیں. تو ملا باقر مجلسی کا اس پر آخری اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ حدیث واقعتاً ہوتی تو اس کو روایت کرنے والے بکثرت ہوتے. جہالت کے منہ بولتے ثبوت ہے ان کی ایک ایک بات. حالانکہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور اس نے گستاخی سے کچھ لفظ لکھے، بہرحال 2-3 کہتے ہیں حضرات کے سوا اس حدیث کا کوئی اور راوی نہیں. اب سنیں، یہ حدیث جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے. حدیث کی مستند کتب سے اس کا جو ہے وہ حوالہ باقاعدہ موجود ہے.
کہ اس حدیث مبارکہ کو امام محمد بن اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے مسند احمد میں، سنن کبری اور کنز العمال میں، یہ حدیث کی مشہور ترین بڑی کتابوں میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے روایت کیا، اور امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں۔ یہ تو اہل سنت کی کتابیں ہیں، تو اسی طرح سے ان کی کتابوں میں بھی یہ تمام جو ہے وہ روایات کو لایا گیا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو کچھ چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ تو امام ترمذی نے بیان کیا کہ یہ حدیث حضرت عمر، وہ کہتا ہے 2-3 آدمیوں کے سوا کسی نے نہیں اس کو بیان کیا، تو حضرت عمر، جناب حضرت طلحہ، جناب حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت عائشہ اور جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے۔ خود جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ تو اس باب میں باقاعدہ اس کو بیان کیا امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح سے دیگر کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ تو اس حدیث کو امام مسلم اور امام بہقی، امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ ملا باقر مجلسی نے جو یہ لکھا کہ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن، حضرت سعد اور حضرت زبیر نے حضرت عمر کے خوف سے یہ شہادت دی تھی، تو چونکہ ان کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اور ان کے اکثر دعوے بلا دلیل اور افسانوں پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے یہ مردود دعوے ہیں، یہ رد کیے جائیں گے، ان کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پیٹ سے نکلی ہوئی بات کی کوئی حیثیت نہیں، اور نہ اس کو شریعت کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو مستند اور معتبر بات کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ یہ ایک روایت باقاعدہ موجود ہے، اس کو اگر پڑھے تو بڑا جو ہے وہ کافی سارا ٹائم لگ جائے، لیکن مقصود یہ ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں تو یہ موجود ہے، اور متعدد بہت سارے کثرت کے ساتھ صحابہ کرام سے حدیث پاک مروی ہے، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ تو اسی طرح سے فضیل بن مرزوق کہتے ہیں کہ زید بن علی بن حسین بن علی نے کہا اگر میں حضرت ابوبکر صدیق کی جگہ ہوتا تو فدق کے بارے میں وہی فیصلہ کرتا جو جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو یہ اہل بیت کی شہادت ہے۔ کون ہیں؟ زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ، اور بکثرت کتب حدیث میں حضرت علی کی تصدیق ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی خلافت کے دوران حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے طریقے کو برقرار رکھا۔ سو یہ تمام امور اس حدیث کی صحت، اس کے صحیح ہونے، اس کے مستند ہونے، رسول اللہ کا فرمان ہونے اور حضرت ابوبکر صدیق کے موقف کی صداقت پر ٹھوس دلائل اور شواہد ہیں۔ احادیث اہل سنت پیش کرنے کے بعد اب جو ہے وہ چند نمونے ہم پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث اہل تشیع کی کتابوں میں بھی باقاعدہ موجود ہے۔ اگر اس کو نہیں مانتے تو اس صفوں کو پھاڑو، یا جو ہے وہ ان کو نکال دو، یا پھر جو الزام یہاں پر دے رہے ہو وہ وہاں پر کیوں نہیں دیتے۔ تو باقاعدہ اس حدیث مبارکہ کو اس کی تصدیق کرنے والے جن صحابہ کا ذکر کیا وہ کون سے صحابہ ہیں؟ یعنی تمام امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے، اسی طرح سے امام مالک نے، امام احمد نے، وہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے منہ سے سنا، درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اور الصحابہ کلہم، الصحابہ جتنے بھی صحابہ ہیں کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ حدیث کے میدان میں، اصول حدیث پہ جب کسی صحابی کا ذکر آتا ہے تو بغیر کسی چون چرا کے آنکھیں بند کر کے اس حدیث کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی عادل ہوتا ہے، ان کے متعلق کہ وہ کمزور ہوں گے، ان کا حافظہ کمزور ہوگا، ان سے حدیث بھولی ہوگی، یا وہ مستند ہے یا نہیں، یہ بات کی ہی نہیں جاتی، باز کی نہیں جاتی، بس صحابی آ گیا آنکھیں بند کر کے لی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنا ہوتا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ بعد کے راویوں میں چھانٹ پھڑک ہوتی ہے، عقل تھی، بدعتی تو نہیں تھے، کیا تھا معاملہ، وہ تمام تر تفصیلات۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس کے راوی، جناب حضرت عمر، جناب حضرت عثمان، یہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ جو اس ظالم نے الزام لگایا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دھڑا ہے، سوائے 2-3 صحابہ کے، اور اس سے سارے کے سارے جو ہے وہ کسی سے بکثرت یہ روایت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان، حضرت عباس، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت ابوبکر صدیق نے چونکہ تمام مہاجرین انصار اہل بیت کے سامنے یہ روایت کی تھی اور کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، تو اس پر تمام صحابہ اور اہل بیت کا اجماع ہو گیا۔ اتنی کثرت سے اس حدیث کو روایت کیا تو لہٰذا اس پر بھی ان کا منہ بند ہے اور یہ ان کے نرے الزام ہیں۔ یہاں پر دیگر جو ہے وہ ان کی بہت ساری کتابیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کی کتابوں میں سے جو کتاب ہے ان کی اصول من الکافی، اس کا صفحہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ 300، صفحہ اس کا 32 ہے۔ اس نے ابو البختری لکھا کہ ابو البختری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کسی کو درہم اور دینار کا وارث نہیں کرتے، انبیاء صرف اپنی احادیث کا وارث کرتے ہیں۔ یہ اہل تشیع کی کتاب اور معتبر ترین کتاب، جیسے ہمارے ہاں قرآن کے بعد بخاری ہے، ایسے اصول کافی ہے۔ اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 پر یہ روایت موجود ہے کہ جس سے وہ سارے کے سارے نابلد ہیں بیچارے۔ تو اس حدیث میں تصریح ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، صرف ان کے علم میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ اس نے ایک روایت یہ بھی بیان کی کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر جائے اللہ اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کسی شخص کو درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، البتہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ پس جس نے علم حاصل کیا اس نے ان کی میراث سے بڑا حصہ حاصل کیا۔ جس نے علم حاصل کیا اس نے ان کی میراث سے۔ یہ بھی شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی ہے، یہ بھی اسی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 34 ہے۔ تو اصول کافی جس کے بارے میں اہل تشیع کہتے ہیں کہ الکافی کافل لشیعتنا، جو اصول کافی ہم شیعوں کے لیے کافی ہے، یہ امام مہدی کا کہتے ہیں یہ قول، جبکہ امام مہدی ابھی تشریف بھی نہیں لائے، بہرحال ان کے ہاں تو یہ اصول کافی کی بات ہے۔ تو یہ معتبر اور مستند کتاب ہے، اور اس کا ان کے ہاں وہی درجہ ہے جو میں نے پہلے کہا جو ہمارے ہاں بخاری شریف کا مقام ہے۔ تو شیخ کلینی نے اس کتاب میں موجودہ قرآن کی تحریف اور تنقیص کے متعلق تمام روایات بھی بیان کی، اور یہ روایت درج کی ہے کہ موجودہ قرآن جو ہے وہ اصل نہیں ہے، یہ بھی ان کی بکواسات ہے ساری کی ساری، اور اس میں بکثرت تحریف کی گئی ہے قرآن کے متعلق۔ کیونکہ دیکھیں بغض صحابہ ایسا ہے، ایسی تباہی ہے، اسی لیے بار بار بیان کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ سے اعتماد اٹھ گیا تو پھر قرآن سے بھی اعتماد اٹھ گیا، جو ان کی حالت ہے، جو ان کی روافظ کی حالت ہے۔ تو قرآن کیونکہ صحابہ نے ہی قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن کو جمع کیا، جی سارے صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا، اور وہ بغض رکھتے تھے صحابہ سے، لہذا اللہ کے قرآن کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ قرآن کا 1/3 حصہ جو ہے وہ کہتا ہے یہ موجودہ قرآن جو ہے وہ اس میں اصل میں تحریف ہوئی ہے۔ اور یہ بھی شیخ کلینی نے اس کو صفحہ نمبر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 634 پر اس کو ذکر کیا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر اہل تشیع حضرات اس حدیث سے فرار حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ شیخ کلینی نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں تقیتاً درج کیا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اہل سنت کی اس روایت کو تقیتاً درج کیا ہے تو پھر اہل سنت کے خلاف اس سے زیادہ شدید روایات کو اپنی کتاب میں کیوں درج کیا؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ یہاں تک ہم نے جو بیان کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فدق کا مطالبہ کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے حدیث شریف سنائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، تو حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سکوت فرمایا، آپ خاموش ہو گئیں۔ اس حدیث پر علماء شیعہ کے اہم اعتراضات کے جواب ذکر کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اہل سنت کے یہ تمام کے تمام جو ہے وہ دلائل موجود ہیں، اور اس پر باقاعدہ انشاءاللہ مزید بھی جو اس کو اختتام کی طرف ہم انشاءاللہ لے کے جائیں گے تو اس میں اہل سنت کے مزید دلائل اور مضبوط ترین دلائل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے صلح سے حاصل ہوا تھا، یہ بھی شیخ کلینی کی روایت موجود ہے کہ جو اس نے روایت کیا کہ جو خلیفہ مہدی سے یہ کہا گیا کہ فدق ہمیں دے، اور جو چیز بغیر جنگ کے حاصل ہو، کیونکہ اس پر نہ اونٹ دوڑائے گئے نہ گھوڑے دوڑائے گئے، لہٰذا یہ ان کے حق میں آیا۔ یہ بالکل واضح ہو گیا کہ جس پر اونٹ اور گھوڑے نہ دوڑائے گئے ہوں، یعنی لشکر کشی نہ کی گئی ہو، قرآن کی آیت کے بالکل مطابق وہ مال فے ہوتا ہے،
اور مال فے وقف ہوتا ہے، اور وقف میں نہ ہبہ ہو سکتا ہے، نہ اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے، نہ اس کو لکھ کر دیا جا سکتا ہے، لہٰذا ان کے تمام دعوے جھوٹ اور باطل ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ رسول پاک علیہ السلام نے لکھ کر دیا، یہ سارے کے سارے ان کے دعوے باطل ہیں، اور ان کے سارے کے جو دعوے وہ کرتے ہیں وہ سب آپس میں ان میں ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، تضاد۔ اور جو علاقہ بغیر جنگ کے حاصل ہو وہ فے ہوتا ہے، قرآن میں یہ تصریح موجود ہے۔ یہ جو علاقہ فے ہو وہ کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ وقف ہوتا ہے، اور وقف میں وراثت جاری نہیں ہوتی، لہذا ثابت ہوا کہ فدق میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ابو علی فضل بن حسن طبرسی نے لکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ کفار کی بستیوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ یہ بستیاں قریظہ اور بنو نذیر کی بستیاں ہیں جو مدینہ میں تھی، اور فدق کے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور خیبر ہے۔ اسی طرح سے جو دوسری بستی ہے ان سب بستیوں کو اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کے لیے کر دیا، آپ ان سے جو چاہتے وہ تصرف فرماتے، اور اللہ نے یہ خبر دی کہ یہ تمام بستیاں آپ کے تصرف میں ہیں۔ یہ ہے شیخ ابو فضل ابن حسن طبرسی جو کہ مجموع البیان، یہ ان کی بڑی مشہور ترین کتاب ہے، اور یہ تہران سے چھپی ہے۔ اسی طرح ان کے ایک اور بڑا نام شیخ محمد حسین طباطبائی نے بھی حضرت ابن عباس سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ تہذیب الاحکام میں اپنی سند کے ساتھ حلبی سے روایت ہے کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت ما افاء اللہ علی رسولہ کی تفسیر میں فرمایا فے ان اموال کو کہتے ہیں جن کے حصول کے لیے نہ جنگ کی گئی ہو نہ خون بہایا گیا ہو۔ یہ بالکل واضح ہوا کہ فدق بھی یہودیوں سے بغیر جنگ کے ہی ملا تھا، تو لہٰذا ان کی کتابیں چیخ کر کیا کہہ رہی ہیں، اور یہ ظالم حضرت ابوبکر صدیق کے دشمن بنے ہوئے۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جو مر گئے تو وہ تو مر گئے، جو زندہ ہیں روافض ہم یہ کہتے ہیں اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے میزان میں جو کہ تہران سے چھپی ہے، شیخ محمد جواد لکھتا ہے کہ لغت میں فے کا معنی لوٹانا ہے، اور فقہا کی اصطلاح میں اس کا معنی ہے جو چیز کفار سے بغیر جنگ کے حاصل کی گئی۔ یہ اسی لیے ان کی کتابوں کے حوالے، کیونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہے اور یہ جب تک چلے گا انشاءاللہ ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، جہاں تک یہ اگر بات سنی جائے تو حق بات سنی جائے، اور ان کی کتابوں میں اس لیے ان کی کتابوں سے ہر پہلو سے ہم اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ غالباً اس دیگر جیسے معراج شریف کا مسئلہ، علم غیب کا مسئلہ، حاضر و ناظر کا مسئلہ، دیگر جتنے بھی فرق باطلہ ہیں ان کے ساتھ جو انہوں نے اہل سنت کے ساتھ جن چیزوں میں اختلافات کیے ہیں ان پر ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی، لیکن اس مسئلے کو چونکہ موجودہ دور میں بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ مسئلہ باغ فدق، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر پہلو سے اس کو ایک ہی دفعہ جو بیان کر رہے ہیں تو بیان کر دیا جائے، تاکہ جہاں تک یہ آواز جائے تو لوگوں تک یہ حق بات بالکل صحیح طرح سے ہر پہلو سے پہنچ جائے۔ تو اس پر جو ہے وہ پہلے بھی دلائل بیان کیے گئے، قرآن کی آیات پڑھی گئی، احادیث پڑھی گئی، اپنی اور ان کی کتابوں سے باقاعدہ ٹھوس دلائل پیش کیے گئے کہ جو بغیر جنگ کے مال حاصل ہو وہ فے ہوتا ہے، تو فدق بغیر جنگ کے یہودیوں سے حاصل ہوا لہذا فے ہے، اور یہ ان کے اور ہمارے نزدیک بالکل متفق بات ہے کہ جو فے ہو وہ وقف ہوتا ہے، تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ جو وقف ہو اس میں وہ نہ کسی کو لکھ کر دیا جا سکتا ہے نہ اس میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ تو لہذا سورہ حشر کی آیات مبارکہ بالکل واضح ہیں، اور اس میں جو حکم ہے شریعت نے جو حکم دیا مال فے کا وہ بھی بالکل جو ہے وہ بات واضح ہو گئی۔ لہذا اللہ نے بتا دیا سورہ حشر کی آیات میں کہ فے کی آمدنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، فقراء، مہاجرین، انصار، صحابہ اور بعد میں آنے والے مسلمانوں پر خرچ کی جائے گی۔ جب علماء شیعہ کی اپنی کتابوں میں یہ تصریحات اتنی وضاحت سے موجود ہیں اور واضح اس کو کیا گیا کہ فدق بھی فے ہے، تو عضو قرآن فدق کی آمدنی کو رسول پاک علیہ السلام آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، فقراء، مہاجرین، انصار، صحابہ اور بعد میں آنے مسلمانوں پر خرچ کیا جانا ضروری تھا، اور جس جائیداد میں رسول پاک علیہ السلام کے علاوہ یتیموں، مسکینوں اور ان تمام اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کا بھی حصہ ہو، اس میں رسول پاک علیہ السلام کی وراثت کیسے جاری ہو سکتی؟
وراثت اس جائیداد میں جاری ہوتی ہے جو کسی شخص کی شخصی ملکیت ہو، اور سورہ حشر کی آیات سے واضح ہوا کہ فدق رسول پاک علیہ السلام کی شخصی ملکیت نہیں تھا، بلکہ اس کی آمدنی رسول پاک علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں مستحق مسلمانوں سے لے کر بعد میں آنے والے مسلمانوں تک کے لیے وقف کی تھی، اور وقف میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اگر اللہ فدق کو رسول پاک علیہ السلام کی شخصی ملکیت میں دے دیتا تب اس میں وراثت کا سوال اٹھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے فدق کو شخصی ملکیت قرار نہیں دیا، بلکہ شخصی ملکیت کی یہ نفی فرمائی کہ لا یکونوا کئی لا یکونوا دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال تمہارے دولت مند لوگوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اگر علماء شیعہ کے قول کے مطابق فدق وراثت میں اہل بیت کی طرف منتقل کر دیا جاتا تو یہ جائیداد نسل در نسل اہل بیت کے دولت مندوں میں گردش کرتی رہتی، اور یہ قطعاً صریح قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ نے فدق کو شخصی ملکیت میں نہیں دیا، بلکہ اللہ نے رسول پاک علیہ السلام، آپ کے قرابت داروں اور اس دور کے اور بعد کے عام مستحق مسلمانوں کی ضروریات کے لیے اس کو خرچ کے لیے متعین کر دیا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق میں آپ کو وراثت جاری نہیں کی، اور اس کی آمدنی ازواج مطہرات اہل بیت جیسے کہ رسول پاک کے زمانے میں تھا اسی طرح سے اور دیگر مستحق مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کیا، اور کہا میں اس کی آمدنی انہی مدات میں خرچ کرتا رہوں گا جن مدات پر ان کی آمدنی کو رسول پاک علیہ السلام خرچ کرتے تھے، اور میں اس خرچ میں سے کسی چیز کو کم نہیں کروں گا، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر میں اس خرچ میں کسی چیز کو کم کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ جو خلافت راشدہ کے مکمل ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے طریقہ کار کو انہوں نے برقرار رکھا، اور فدق بدستور قومی ملکیت میں رہا، اور اس کی آمدنی ازواج مطہرات اہل بیت اطہار رسول اللہ کے خاندان آل فاطمہ اور دیگر مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ ہوتی رہی، کسی کی شخصی ملکیت اس کو نہیں بنایا گیا۔ ہمارے اس استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ فدق فے تھا، اور فے از روئے قرآن کی دلیل، ڈھکوسلوں اور پیٹ کی باتوں سے نہیں، اور محض جو ہے وہ اٹکل پچو سے نہیں، بلکہ قرآن کی آیات سے وقف ہوتا ہے، لہٰذا فے وقف ہوا، اور فے میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس لیے فدق میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ اور انشاءاللہ ہم فدق کے فے ہونے پر علماء شیعہ کا یہاں پر یہ حوالہ پیش کرتے ہیں کہ مرزا محمد تقی، یہ مورخ شہیر ہے، ان کا ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 ہے اس کی، وہ کہتا ہے کہ جب فدق شاہ سواروں اور پیادہ فوج کے بغیر فتح ہوا تو وہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہو گیا، اور اس آیت کا مصداق بن گیا۔ کون سی آیت؟ وَمَا فَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ۔ یہ آیت مبارکہ اس پر مرزا محمد تقی کی یہ عبارت بالکل اس میں صراحت ہے کہ فدق فے تھا، کیونکہ اس نے اس بات کا کہا کہ وہ شاہ سواروں اور پیادہ فوج کے بغیر فتح ہوا، تو جب بغیر فتح ہوا تو پھر فے، اور فے جو ہے وہ وقف ہوتا ہے، اس میں وراثت کیسے جاری ہو سکتی ہے؟ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو گمراہی سے، بے دینی سے محفوظ و معمون فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ و اہل بیت کی گستاخوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ان کے غلاموں، ان کے مداحوں اور ان کے خودداروں میں ہمیں، ہماری نسلوں کو ہم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔